پاکستان میں احمدیوں کے خلاف کافی عرصے سے جھوٹ اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ مختلف جگہوں پر، سوشل میڈیا پر، نصاب میں اور بعض مذہبی اجتماعات میں احمدیوں کو غلط اور خطرناک دکھایا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ احمدی قابل اعتماد نہیں ہے یا ان کے ساتھ رہنا کتنا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے احمدی معاشرے میں الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، انہیں جان کا خوف رہتا ہے اور کئی لوگ اپنی حفاظت کے لیے گھر سے نکلنے یا ملک میں رہنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر ایسے مظالم یا حملوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تشدد کرنے والے مزید حوصلہ پکڑ لیتے ہیں۔ نفرت میں حیرت انگیز طور پہ بہت زیادہ شدت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے کچھ لوگ تھے جو بولتے تھے، جو اخبار میں لکھتے تھے کہ یہ آپ درست نہیں کر رہے، اب کوئی بھی بندہ اس میں بول نہیں سکتا۔ سوچ کر دیکھیں، آپ جس شہر یا علاقے میں پیدا ہوئے ہوں، وہاں آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو لوگ آپ کو بری نظروں سے دیکھیں، آپ پر حملہ کریں، اور اگر آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی آپ کی جان کو خطرہ رہتا ہو۔ یہ کہانی صرف ایک یا دو افراد کی نہیں بلکہ ہزاروں احمدیوں کی ہے۔ ایک فائر میرے لگا ادھر میرے ہاتھ میں، میرا بیٹا جو تھا جسے وہ فائر لگا ہوا تھا وہ اٹھ کے تو باہر گلی میں بھاگا، پیچھا کیا اس کا، تو میں بے اختیار باہر نکلا تو اس نے ٹرن ہو کے میرے فائر لگایا جو میرے ادھر سر میں لگا۔ پھر وہ گیا میرے بچے تک پہنچا، اس نے ادھر جا کے اسے ایک فائر اور اس کے دوسری سائڈ پہ پیٹ میں کیا۔ اس نے کوشش کی اٹھنے کی لیکن اٹھانے گیا اور ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم پیدل نہیں آ سکتے، لوگ راستوں میں ہوٹیں کرتے ہیں، تھوکیں گے، باہر آ کر ہمارا گیٹ زور زور سے توڑتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں۔ گھر بھی بند ہے، چھوڑ کے ہم ادھر آ گئے، دکان بھی بند ہے۔ وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ ہماری سیل ہو جائے تو ہم وہاں جائیں ہی نہ۔ اس نفرت کی وجہ سے ہزاروں احمدی اپنے گھروں اور شہروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ لاہور میں پاکستان کے احمدیوں پر بدترین حملہ، جس میں 86 افراد ہلاک ہوئے۔ بڑھتی نفرت کی وجہ سے احمدی اب ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی احمدیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتی ہیں اور مذہبی شدت پسند اشتعال دلاتے ہیں۔ نتیجتاً مشتعل موب کھلے عام ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ریاست خاموش تماشائی بنی رہتی ہے یا اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ ریاستی سطح پر اس پرسیکیوشن کو اس وقت قانونی شکل ملی جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں آئینی ترمیم کر کے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ جنرل ضیاء نے احمدیوں کے خلاف مزید قوانین بنائے، جس کے بعد ان کے خلاف کیسز میں اضافہ ہوا اور معاشرتی سطح پر نفرت بڑھی۔ ہر شعبے میں احمدیوں کو ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے، چاہے وہ پاکستان کے پہلے نوبیل انعام یافتہ پروفیسر سلام جیسے سائنسدان ہی کیوں نہ ہوں۔ احمدیوں کی جان و مال ملک کے کسی حصے میں بھی محفوظ نہیں، اور بہت سے ہجرت کر چکے ہیں۔ جو ملک میں ہیں ان کے سر پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، جو جان سے گئے وہ بھی اس نفرت سے محفوظ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے احمدی اپنے عقائد کی وجہ سے اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی کراچی میں تھی، اس شادی کے 3 دن بعد ہم پہ اٹیک ہوا، اور وہ اس لیے کیونکہ میں احمدی ہوں۔ میرے بھائی کے سر میں ایک گولی لگی اور ان کا خون بہتا رہا۔ جب ان کو گاڑی میں ڈالا گیا وہ میرے لیب پہ تھے جب وہ شہید ہوئے۔ میرے سر میں ایک گولی لگی،
لیکن میں لکیلی سروائیو کر گیا. میرے والد صاحب کے کو کئی گولیاں لگی اور میرے بھائی کے سسر بھی اس واقعے میں شہید ہو گئے. میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہمارے وطن کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. اس واقعے کے اثرات میری فیملی پہ نہ صرف فزیکل تھے بلکہ مینٹل بھی تھے، جو آج تک ہیں. میرے بھائی جو ہمارے ساتھ میرے ساتھ 22 سال تھے، روز ساتھ کھانا بیٹھنا اٹھنا، ان ظالموں نے ایک لمحے میں چھین لیا ان کو. اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ سخت ناپسند ہے. ظلم اتنا کرو جو خود بھی برداشت کر سکو. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور چلتی ہے، اور بلکہ چل بھی رہی ہے. اور آج پوری قوم بھکاری بن چکی ہے، روٹی پانی بجلی کی محتاج ہے. مہنگائی نے کمر نہیں بلکہ آپ جیسوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے. جن جن حکمرانوں نے اسلام کی خدمت میں احمدیوں کے خلاف قوانین بنائے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. احمدیوں کو کسی بھی جگہ تحفظ حاصل نہیں ہے. احمدی خود کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں. ربوہ میں بھی احمدیوں کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا ہے. احمدیوں کو مقدمات میں الجھایا گیا ہے. نہ صرف عام احمدیوں کو بلکہ احمدیوں کی قیادت کو بھی مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ وہ مقدمات میں الجھائیں. اسی طرح نہ ربوہ میں مذہبی آزادی ہے احمدیوں کو، نہ اجتماع کی آزادی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ خاص طور پر ربوہ میں بھی احمدیوں کو حاصل نہیں ہے. جو سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ ہے وہ احمدیوں کے خلاف اس وقت بہت زور سے نفرت پھیلا رہا ہے. بہت قوت سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ احمدیوں کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. وہ احمدیوں کے بائیکاٹ کی ترغیب دے رہے ہیں. احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. یہ حالات نہ صرف احمدیوں بلکہ پورے معاشرے کے لیے سوال پیدا کرتے ہیں کہ جب ایک کمیونٹی اپنے ہی ملک میں جان و عزت کے تحفظ سے محروم ہو تو ریاست اور معاشرتی ضمیر کہاں ہے؟ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں. اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض شدت پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے جماعت کو. افراد جماعت کو دوہرا خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے. ربوہ اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، شریروں کے شر ان پر الٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے. یہ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر راستہ باقی نہیں ہے. ان کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کے لیے بھیجے ہوئے کو مانیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے.